ڈال دیتا ہوں کہ بڑے بڑے صابر جو ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی اور میری سوچ ہی ختم ہو جائے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ بھی کربلا کے 35 سال بعد کھانا آیا سامنے, آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا, پانی آیا آپ کے آنسو اس میں گر گیا, تو کسی نے پوچھنا قبلہ کمی تو کوئی چیز کی نہیں, پورا مدینہ آپ کا غلام اور نوکر ہے, روتے کس لیے ہیں؟ فرمایا جب میرے سامنے روٹی آتی ہے مجھے ابے کی بھوک یاد آ جاتی ہے, جب میرے سامنے پانی آتا ہے مجھے اپنے باپ کی پیاس یاد آ جاتی ہے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھ لیجئے, اس کے بعد کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے. ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا, کاش میں وقت پہ اپنے باپ کا خیال کرتا, میں وقت پہ اپنی ماں کا خیال کرتا. اس سے پہلے چاہیے کہ آپ کو آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگے جاندے. او گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے, تے جتھوں موت جابر نے پائے پھیرے میندیاں ہتھاں اتے لگیاں رہندیاں نے. وارث شام پہ ادو بڑے یاد آدے. ہاں جدو سر تے مصیبتاں پیندیاں نے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ سب نے اور ہم سب نے غور کرنا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ رسول نے اس نے اخلاق کا سبق دیا ہے, ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے, بعد میں آپ کہیں کاش ہمیں خدمت کا اور موقع ملتا. باپ تو باپ ہے, ماں تو ماں ہے. جناب اعلیٰ یہ یاد رکھیے کہ یاد رکھ لیجئے, جانے والا تو پھر جناب اعلیٰ کبھی بھی جانے والا تو پھر کوئی بھی رشتہ ہو کبھی لوٹ کے نہیں آتا. پھر آپ نے رونا ہے, آپ نے اسے آوازیں دینی ہے, لیکن آپ کی آوازیں پھر قبرستان میں سوئی ہوئی اس شخصیت کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گی. وہ جو آپ کی ایک آواز پہ ابو جی کہتے تھے اٹھ کے آ جاتا تھا, اماں جی کہتے تھے اٹھ کے آ جاتی تھی, جب وہ قبرستان جائیں گے آپ 1000 بار پکاریں گے, اس نے پھر نہیں اٹھنا. پھر نہ کہیے گا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. پھر آپ نے رو رو کے بیمار ہو جانا ہے. پھر آپ نے یہی کہنا ہے خدا دے واسطے ایک وار آ جا, اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا, خدا دے واسطے ایک وار آ جا. غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا, غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا, غماں نو دور کر غم خار آ جا. اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا, خدا دے واسطے ایک وار آ جا. آئیے یہ کہتے ہوئے تقریر کو اختتام کی جانب لے چلے. جانا سب نے ہے, چلے سارے گئے. یہ ابھی جناب اعلیٰ تھوڑے دنوں کی بات ہے,
پاکستان کا ایک سابق صدر ممنون حسین دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، جنازے میں 5 سے 7 افراد شرکت کرتے ہیں، اور جناب اعلیٰ جس کی پھانسی کے اوپر اس نے دستخط کیے تھے، جب اس جناب اعلیٰ علیٹ کے نوجوان غازی ملک ممتاز حسین قادری کی جنازے کی بات آتی ہے، پنڈی کی سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، وہاں پہ حضور کے دیوان شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بس اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ کے جائیے، وہ بھی اس جوان کے قدم چوم لیتا ہے، وہ شیخ الحدیث جس کا جنازہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہوا، وہ امیر المجاہدین بھی غازی صاحب کے قدم چوم کے پوری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ لوگوں، ایک پولیس والے کے قدم شیخ الحدیث تب چوم لیتا ہے جب پولیس والا اپنی نوکری اور اپنی جان حضور پہ وار دیتا ہے، آقا پہ قربان ہو جاتا ہے۔ بس آپ کے لیے یہی پیغام ہے، اس سے پہلے کہ موت ہمارے دروازے پہ آئے، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹے، چاہے کوئی پولیس والا ہے، چاہے کوئی فوجی ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، پیر ہے، زمیندار ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، ہم سب کے ساتھ وفادار بعد میں ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ وفادار سب سے پہلے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس اتنی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، آپ رسول اللہ سے وفا کیجئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو اسی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنی ہے، قبر میں سب نے چھوڑ جانا ہے، ایک رسول اللہ ہی تو ہے جنہوں نے وہاں پہ کام آنا ہے، ایک رب کا حبیبی تو ہے اس کی مخلوق میں جس نے آپ کے کام آنا ہے، کوئی نہ کوئی تو سند ساتھ لے کے جانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے، اندھیری بیٹھ جائے تشریف رکھیں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج راجہ شوکت علی صاحب مرحوم و مغفور کے لیے جناب اعلیٰ جہاں یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہاں برادری اعظم پہ کم اور ان کے عشق رسول کی واقفیت کی وجہ سے زیادہ جاننے والے آئے ہیں کہ وہ اپنی پہچان صوبے دار ہونے کی وجہ سے، راجہ صاحب ہونے کی وجہ سے بعد میں، اور رسول اللہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے پہلے بنا کے گئے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اور میں ہوں، بس ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آقا و مولا کے ساتھ وفا کر کے جانا چاہیے، تاکہ قبر میں جب سرکار کا سامنا ہو تو سرکار فرمائے وہ دیکھو میرا غلام آ گیا۔ بس یہی گزارش ہے، ہر ایک چیز نے تلنا ہے، وہاں پہ نیت نے تلنا ہے، وہاں پہ ارادوں نے تلنا ہے، وہاں پہ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ مجاہد کے جناب اعلیٰ جو گھوڑا دوڑایا گیا ہے
اس کی پاؤں پہ لگی ہوئی گرد نے بھی تلنا ہے، اس کی گھاس نے بھی تلنا ہے، اس کی باقی چیزوں کو بھی نام اعمال میں رکھا جانا ہے۔ جب وہ چیزیں تلنی ہے تو نبی کے نام پہ جنہوں نے پرچی مانگی اور پرچی دی تو انشاءاللہ اس نے بھی تلنا ہے، انشاءاللہ اس نے بھی میزان میں وزن ہونا ہے اور پتہ چلنا ہے کون برادری ازم کو ایک طرف رکھ کے، قومیت کو ایک طرف رکھ کے، جناب اعلیٰ صوبائیت کو، لسانیت کو، سب کو ایک طرف رکھ کے کہا کہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، رسول اللہ کا دین سب سے پہلے، حضور کا دین سب سے پہلے ہے۔ آج یہاں پہ راجے گجر جٹ ملک خان سارے یہاں پہ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی چیز نے آپ کو اور ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جو میرے آقا مولا نے فرمایا، جو دین میں لے کے آیا ہوں اپنی امت کے لیے، اس کی راتیں لیلوہا کا نہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ انہیں مانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آج دار ختم نبوت